یہ جب آرمی پھنس گئی کارگل میں کیونکہ سپلائی جو لائن تھی وہ کٹ گئی تھی اور جو ہمارے لوگ وہاں پہ ایک قسم کے گھر گئے تھے، وہاں پہ پھنس گئے تھے، تو ان کو اب بچانا بہت ضروری. لوگ شہید بھی ہوئے ہمارے، بھارت کا ہی بہت نقصان ہوا. ISI ہے اور جو آرمی ہے بنیادی طور پہ کارگل ان کا کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ فروری 1999 میں واجپئی آئے تھے، واجپئی صاحب لاہور بھی آئے تھے، اور کارگل کا ہو جانا واجپئی صاحب کو یہ تاثر ملا کہ دیکھیے میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اور یہ جو پاکستان ہے انہوں نے میرے کمر کے پیچھے چھڑا گھوم دیا کارگل کر کے. بھارت کے ایک بیوروکریٹ ہیں شکتی سنہا، جو کہ وزیر اعظم واجپئی کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں کافی عرصہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے واجپئی دی ایئرز دیٹ چینجڈ انڈیا، اور اس میں اپنی کتاب میں انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ جب کارگل کا واقعہ ہوا، اور اس دوران جب کارگل کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس دوران واجپئی صاحب نے نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ کوئی 5، اور پھر جو مشرا صاحب تھے اس زمانے میں جو بیک چینل پہ ڈپلومیسی کر رہے تھے، ان کی بھی وزیر اعظم سے، ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی. اور جب ملاقات میں کچھ خاص باتیں ہونے لگی تو وزیر اعظم نواز شریف نے مشرا صاحب سے کہا کہ جی ذرا باہر چل کے بات کرتے ہیں، لان میں ٹہلتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو ان کا اپنا آفس تھا وہاں سارا بگ تھا. تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی نواز شریف صاحب نے کہ ہے، اور جو آرمی ہے بنیادی طور پہ کارگل ان کا کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ فروری 1999 میں واجپئی آئے تھے، واجپئی صاحب لاہور بھی آئے تھے، اور پھر لاہور ڈکلیریشن بھی ہوا تھا، اور بہت اس میں اچھی اچھی باتیں ڈسکس بھی ہوئی تھیں، اور ایک بڑا اچھا بس کے ذریعے آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو واجپئی صاحب، دوستی بس، اور بڑا استقبال کیا گیا تھا لاہور میں. اور اس کے بعد پھر کارگل کا ہو جانا واجپئی صاحب کو یہ تاثر ملا کہ دیکھیے میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اور یہ جو پاکستان ہے انہوں نے میرے کمر کے پیچھے چھڑا گھوم دیا کارگل کو. نواز شریف صاحب نے جو پوزیشن لی اس کے بعد بھی، اور لیکن اس دوران تو بہرحال ایک ٹینشن تھی لیکن سامنے نہیں چیزیں آئی تھیں. لیکن پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 4 جولائی کو وزیر اعظم نواز شریف گئے واشنگٹن، حالانکہ 4 جولائی کو انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے US کا، لیکن وہ وہاں گئے. 4 جولائی کو ان کی ملاقات بھی ہوئی پریزیڈنٹ کلنٹن سے زمانے میں، اور پھر پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے جو کارگل میں ان کو ہم وڈرا کریں گے. تو اس میں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے ہمارے، بھارت کا ہی بہت نقصان ہوا. قطع نظر اس کے ناظرین کے اس کی کیا وجوہات تھیں، نواز شریف صاحب کو علم تھا نہیں تھا، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے کانفیڈنس میں لیا تھا. اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے، بہت سی کتابیں بھی آئی ہیں، لیکن کوئی بھی جو اپنا پبلک اسٹانس ہے اس سے پیچھے ہٹنے سے تیار نہیں ہے. جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے باقاعدہ بریفنگ دی تھی نواز شریف صاحب کو یہ اقدامات کارگل میں گھسنے سے پہلے، اقدامات کرنے سے پہلے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی، آرمی پھنس گئی کارگل میں کیونکہ سپلائی جو لائن تھی وہ کٹ گئی تھی، اور جو ہمارے لوگ وہاں پہ ایک قسم کے گھر گئے تھے، وہاں پہ پھنس گئے تھے، تو ان کو اب بچانا بہت ضروری تھا. تو پھر آرمی نے جب یہ پھنس گئے تو پھر آرمی نے ان کو بتایا اسٹیبلشمنٹ نے کہ بھئی اب بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں تو آپ کچھ کیجئے. تو پھر انہوں نے واشنگٹن پھر وہ گئے، اور کیونکہ خطرہ یہی تھا کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ جو کارگل کانفلکٹ ہے یہ ایک باقاعدہ آل آؤٹ وار کی صورت اختیار نہ کر لے، باقاعدہ جنگ نہ ہو جائے. تو پھر وہ کیوں واشنگٹن بھی بیچ میں انوالو تھا، تو پھر وہ واشنگٹن گئے اور پھر یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہوا. اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ دونوں آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان، اور پھر اکتوبر 1999 کو جو ہوا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، 12 اکتوبر. ناظرین ایک بات تو درست ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، خاص طور پہ کارگل کے واقعے کے بعد، اور فروری واجپئی صاحب کے وزٹ اور پھر کارگل کے واقعے کے بعد، کہ ہمیں یہ آرمی کام نہیں کرنے دیتی. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ہوتا نہیں ہے. آرمی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہے جس سے جو سارا پروسیس ہے پیس کا، مذاکرات کا، وہ ڈیری. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب جب آئے تھے اس وقت میں بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا، اور جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم نواز شریف کی اپنے کاؤنٹر پارٹ وزیر اعظم مودی کے ساتھ 27 مئی 2014 کو، اس میں بھی جو ہے باتیں جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے بنیادی طور پہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں جو ہوں
ایک قسم کی بڑے مشکلات ہیں میرے لیے. میں ایک اور بار بار وہ میثاق جمہوریت کی بات کر رہے تھے، تو چونکہ میں بھی اس ملاقات عجیب سا لگ رہا تھا کہ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ہمیں میثاق جمہوریت کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں جو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے، یہ ساری، میں ابھی تفصیلات آپ کو ناظرین نہیں بتا رہا، یہ ساری تفصیلات میری جو آنے والی کتاب ہے